آپ دونوں بچیاں جو خواتین ہیں وہاں پر جس طرح آپ کھڑی تھیں اور وہ کر رہی تھی, میرے لیے وہ بڑا ایک اچھا سین تھا کہ ایک چھوٹی بہن بڑی بہن کے آگے ڈھال بن کے کھڑی ہے. اب کیا سچویشن ہے؟ سچویشن یہی ہے کیونکہ جو اس کی فریٹرنیٹی کے لوگ ہیں نا, اگر آپ میڈیا سے بھی پوچھیں جدھر اس نے کام کیا ہے, آپ جا کے اس بات کی آپ کہہ لیں کہ گواہی لے سکتے ہیں لوگوں سے کہ ہر بندے نے اس کو ان کے ہاتھوں ہراس ہوتے دیکھا بہت لمبے ٹائم تک. میں بھی دیکھ رہی تھی, اور چونکہ میرا خود تعلق قانون سے تھا, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو قانون کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے. میں نے اس کو پہلے بھی بولا تھا کہ آپ جو ہے کمپلین کر دو, تاکہ کب تک یہ آپ. اچھا چلیں اب ہم اسی پہ آ ہی جاتے ہیں. جی, کمپلین کرنے کی نوبت, کیونکہ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ 2021 سے ایک ریلیشن شپ آ رہا ہے, چلتا ہوا آ رہا ہے, شادی کی بات بھی ہو رہی ہے, اور پھر اس میں جو چیزیں میں نے دیکھی بھی اور میں نے آبزرو بھی کی وہ چلتی بھی آ رہی ہیں, یعنی کہ ایک چیز ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے. یہاں پر نوبت کیوں آئی کہ مومنہ اقبال نے لکھ کے NCCIA میں کمپلین کر دی؟ میرا یہی سب سے سوال ہے کہ سب لوگ پچھلی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اگر تعلق تھا یا رشتے کی بات ہوئی تھی, شادی تک بات جا رہی تھی, یہ تو کوئی پہلا ایسا کیس نہیں ہے کہ اگر لوگوں کی کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی, کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے, کچھ چیزیں سامنے آئی جس میں ان کی شادی بھی تھی, پھر جیسے ہی یہ ان کی الیکشن کمپین ہوئی تو جو بھی ان کا اسکینڈل نکلا تھا وہ نکلا, وہ آپ کہہ لیں کہ فائنل نیل ان دا کافن تھا. انہوں نے بولا, ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اور میرا خیال ہے ہر عورت کا حق ہے, یہ کوئی پہلا کیس نہیں تھا. اور اس نے بولا کہ مجھے یہ کنٹینیو نہیں کرنا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی نہیں تھی کبھی بھی اس پورے تعلق میں, تھی ہی نہیں, کیونکہ جیسے جیسے اگر بیچ میں بات آتی تھی, اور 2024 سے تو یہ چیزیں فائنل ہو گئی تھی کہ اس نے بولا کہ مجھے یہ کسی صورت کنٹینیو نہیں کرنا 2024 سے. جی, اور لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے پھر پہلے کیوں ایکشن نہیں لیا یا آپ ساتھ کیوں رہے. آپ صرف مجھے اس بات کا جواب دے دیں. میم رمشا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نوبت کیا آئی؟ جی, میں آپ کو وہی بول رہی ہوں کہ جو اب یہ پوائنٹ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اب یہ کیوں کیا یا پہلے کیوں ختم نہیں کر دیا گیا. جو آپ نے دیکھا جو گند ہوا ہے, اسی بات کے لیے ہمیشہ سے ڈرایا جاتا تھا کہ چونک میں لے آئیں گے, باتیں کریں گے. اس نے 12-13 سال کام کیا انڈسٹری میں, اس نے ایک اپنا اچھا نام کیا, آپ بھی جانتے ہیں ان کا ریکارڈ کس طرح کا ہے. تو ہر لڑکی ڈرتی ہے جس نے 12-13 سال محنت کر کے عزت کمائی ہے. اس بات پہ اس کو اتنا تھریٹ کیا جاتا تھا کہ ہم یہ کلیم کریں گے جی رشتہ ہوا تھا, آپ شادی نہیں کریں. یہ جو سارا تماشا یہ ایکسپیکٹڈ تھا, جب ہم نے یہ سارا شروع بھی کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اسی چیز کو فیس نہ کرنے کے لیے مومنہ نے پہلے کبھی ایکشن نہیں لیا. اب ایکشن لینے کی وجہ تب آئی کہ جس طرح پہلے آتی تھی صرف دھمکیاں, اب ان دھمکیوں پہ جب عملی ایکشن لیا گیا, جو تھا کہ حمزہ کے خلاف ایک بوگس FIR درج کرائی گئی, تو ہمیں ایکشن لینا پڑا. کیونکہ اب آپ دیکھیں وہ موو آن کر رہی ہے, وہ شادی کر رہی ہے, اس کی زندگی اگلی زندگی میں بھی خلل آ رہا ہے. کتنا ایک انسان برداشت کر سکتا ہے؟ کیا حمزہ صاحب نے کال کی تھی ثاقب؟ جی نہیں, ہم نے یہ کلیم کیا ہے کہ آپ ہمیں CDR دے دیں, ٹھیک ہے, آپ ہمیں دکھا دیں کہ کہاں کال کیا. یعنی کہ کوئی انٹریکشن نہیں تھا. ان کی طرف سے مومنہ کے ان لاس کو بھی کالز گئی ہیں, ان کی طرف سے میں آپ کو بھی میسیجز منگوا کے دکھا دیتی ہوں. ثاقب خان چدر خود حمزہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی میں نے آپ سے بات کرنی ہے, کیونکہ ان کی انٹینشن یہ تھی, ان کے ان لاز میں کال کر کے اس طرح کی غلیظ باتیں یہ کر چکے تھے. تو حمزہ نہیں چاہتے تھے ان سے اس طرح کا کسی قسم کا بھی تعلق اسٹیبلش کرنا کہ وہ باتیں بھی سنیں. میں آپ کو یہ حمزہ کی اس کا مطلب کبھی بھی ثاقب خان چدر سے بات نہیں ہوئی ڈائریکٹلی. جی, وہ جو کہا جاتا ہے کہ مجھے فون آیا اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں آئی تھی, چونکہ میں سڈنی ہوتی ہوں, جب میں آئی تو انہوں نے مجھے بھی کالز کی تھی, مومنہ کو بھی کال کی تھی, جس میں مجھے انہوں نے کلیئر دھمکی دی کہ میں حمزہ کو نہیں چھوڑوں گا, یہ میں شادی ہونے نہیں دوں گا. اس کے ثبوت ہم نے NCCIA میں جمع کروائے ہیں. اور آپ دیکھیں اسی وجہ سے اگر کلیم 2024, 21, 22 کا ہوتا تو NCCIA ابھی کیوں ایکشن لیتی؟ ایک MPA سٹنگ MPA کو ابھی کیوں بلایا جا رہا ہوتا؟ میں نے ثبوت جمع کرائے ہیں, مجھے بھی دھمکیاں دی گئیں. جب دھمکیاں دی گئیں تو میں نے حمزہ کو بولا کہ آپ جا کے اپنی اپلیکیشن دے دیں کہ یہ آپ کو دھمکا رہا ہے. 13 مئی کی اپلیکیشن درخشاں تھانے میں موجود ہے, اور اس میں ہم نے یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ ثاقب خان چدر ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے, ساری فیملی کو بھی. اس نے میری اماں کو صاف بولا کہ میں اب آپ سب کو بھی نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں مومنہ کی شادی نہیں ہونے دوں گا. اچھا, اتنا تو کوئی مطلب کسی کی زندگی پہ حق نہیں رکھتا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ جو ڈسکنٹینیو ہوا یہ سارا ریلیشن شپ, یہ کس ایئر میں ہوا؟ 2024 میں. 2024 میں. جی. اچھا, مجھے ان کے وکیل صاحب کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی کچھ ٹرانزیکشنز دکھائی گئیں جو 2025 میں ہوئی ہوئی ہیں. 25 سپتمبر 2025 تک ہوتی رہی ہیں. پھر یہ کیوں؟ ان کے تمام تر ایویڈنس موجود ہے ہمارے پاس بھی کہ جب ان کا الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو وہ مومنہ کے تھرو ہوئی تھی, جس میں جو ان کی تھرو ہوئی تھی. جی, مطلب فوٹوگرافرز دیے گئے تھے, پوسٹر جو بناتے تھے, آپ کو پتہ ہے سارے ایڈیٹرز ان کے تھے. بھوانہ میں کوئی میڈیا کا بندہ نہیں جاتا تھا. اچھا, مومنہ نے ان کو میڈیا کی فیسلٹی دی تھی, اور ان کی کچھ پیمنٹس رہتی تھی جو کہ یہ معاملات ختم ہونے پہ نہیں کی گئی ہوئی تھی. اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو سامنے آ کے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کانٹریکٹس ہوئے ہوئے تھے
تھے کہ جو مومنا نے, اب آپ دیکھیں اگر باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی ہم نے تحفے تحائف لے لیے, ہم نے پیسے لے لیے, آپ بھی اتنا سمجھتے ہیں کہ جہاں اگر شادی کی بات ہو رہی ہوگی, میری کسی سے ہو رہی ہے, آپ کی بھی ہو رہی ہوگی, تو کیا صرف تحائف آپ کی طرف سے جائیں گے, آپ کو نہیں ملیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ نے خود اگر آ کے ایکسیپٹ کیا کہ معاملہ شادی کی طرف تھا اور یہ معاملہ رشتے سے ہی شروع ہوا ہے, تو آپ کو پتہ ہے ان ٹرانزیکشن میں دونوں طرف سے ہوتی ہیں چیزیں. ہماری طرف سے بھی تحائف دیے گئے, ان کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی. اوکے, اچھا چلیں ایک اور چیز ہے اس میں, ثاقب خان چدر کی وائف کو بھی نومینیٹ کیا گیا, جی ان کا کیا رول ہے؟ انہوں نے بھی مومنا کو, یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں 2024 سے مومنا کے سیٹ پہ ڈائریکٹرز کو ہر جگہ کالیں انہوں نے کی, انتقامی ہو گئی تھی وہ, جی, کیونکہ ثاقب خان چدر پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں مومنا میرے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی, اور ان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ ہونے نہیں دوں گی. آپ بتا دیں, اگر ہم کلیئرلی, میں بتا چکی ہوں کہ جی میرا ایک بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, میں کیوں ہراس کی جا رہی ہوں دونوں پارٹیوں کی طرف سے؟ یہ تو زیادتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ان کو بارہا بتانے پہ بھی کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, مومنا نے ثبوت بھی دیے کہ پلیز آپ ثاقب کو بھی ایون کے سمجھائیں, مجھے یہ کنٹینیو نہیں کرنا, وہ دونوں طرف سے ہراس ہو رہی ہے. میں نے کچھ ایویڈنس ایسے دیکھے جو مجھے دکھائے گئے کہ اس میں ویڈیو کالز ہیں جو مومنہ کی طرف سے ان کی وائف کے درمیان میں ہیں, جس میں وہ بھی رو رہی ہیں, مومنہ بھی رو رہی ہیں, اور وہ تبھی کی ہیں, پکچرز بھی دکھا رہی ہیں, ویڈیو وہ تبھی کی ہیں کہ جب تک مومنہ کو نہیں پتا تھا وہ میرڈ ہیں, جیسے ہی ان کی اہلیہ نے رابطہ کیا, سمیرہ خان نے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ تو میرڈ ہیں, تو آپ دیکھیں ایک لڑکی کے لیے خود بھی یہ ایک ٹرومیٹک سچویشن ہے کہ مجھے آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرڈ ہے. اور مومنہ نے ان کو بتایا کہ مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا. آپ دیکھیں ان کے بڑے بھائی, ان کی بڑی بہن ہمارے گھر 3 بار آئے ہیں رشتہ لینے کے لیے. آپ کس طرح لے کے جا سکتے ہیں کسی کے گھر رشتہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی میرڈ ہے؟ اور ایک دفعہ بھی نہیں, جی 3 بار رشتہ لے کے آئے ہیں. میم رمشا, کیا ان کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا جب نہیں پتا تھا, یہ بات ہمیں نہیں پتا تھی. اور ان کو کس دور میں پتہ چلی ہے یہ بات؟ 2022 میں, 2022 میں اینڈ میں. اچھا, مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ویڈیوز دکھا رہے ہیں 2021 تک رابطے ہوتے رہے ہیں ان کی وائف کے اور ان کے مومنہ اقبال کے. مجھے تو نہیں پتا, ہم نے یہ سارے ایویڈنس NCCI کو دیے ہیں خود. ٹھیک ہے. اور اگر آپ مجھے بتائیں کہ میں چلیں اگر اس کو اس طرح بھی کریں کہ اگر ان کو پتہ بھی تھا اور وہ ایک عرصے تک, کیونکہ دیکھیں دین میں ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں, کہ چلے اس کو پتہ بھی تھا اور یہ بات یہاں تک چل بھی رہی تھی, تو لیکن ہمارا تو اپنا ذاتی کیس بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ فراڈ تھا. اور اگر ہو گیا ہے, میں نے اگر اسٹیپ بیک کر لیا کہ مجھے اس سچویشن میں کنٹینیو نہیں کرنا اور مجھے زبردستی اس میں رکھا جا رہا ہے, مجھے ہراس کیا جا رہا ہے, تو یہ زیادتی ہے نا. اگر میں یہ کیوں ایکسیپٹ کر لوں کہ جی مجھے پتا تھا پھر بھی میری مرضی تھی, وہ نہیں کر سکتی. میڈم رمشا, ڈسپیوٹ کیا ہے؟ واٹ از دی ڈسپیوٹ؟ یہ دو پارٹیز ڈسپیوٹ یہی ہے کہ جب شادی ہوئی ہے, دیکھیں مومنہ اگر شادی کر رہی ہیں تو ان کا حق ہے وہ کریں, ٹھیک ہے. آپ بھی کامن سینس میں بتا دیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں شادیوں میں مصروف تھے تو ہم جا کے کیوں ان کو اپروچ کریں؟ میں وہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا, کیا یہ ان کی طرف سے جب جیسے ہی میڈیا میں بات نکلی کہ مومنہ شادی کر رہی ہیں, ان کی طرف سے نکلی نہیں, ہماری طرف سے جیسے نکلی, تو ان لوگوں نے ہمارے وینڈرز کو ایک کو کال کر کے, جو ہم نے ثبوت جمع کرایا ہیں, ہمارے وینڈرز کو دھمکیاں دی کہ مومنہ کی شادی کوئی نہیں کرے گا. اور ہمارا 17 دن پہلے ہر بندے نے ایونٹ کینسل کر دیے کہ سامنے MP ہے, ہم آپ کا ایونٹ نہیں کر سکتے.